آج سے پہلے ہم اسپیس میں گھومتے ایسٹرائڈز کو صرف دیکھ سکتے تھے، ان کی ڈائریکشن اور اسپیڈ کا جائزہ بھی لے سکتے تھے، اور اگر کوئی ایسٹرائڈ ارتھ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہو تو ہم زیادہ سے زیادہ صرف یہ بتا سکتے تھے کہ یہ ایسٹرائڈ کب، کہاں اور کس دن ہم سے ٹکرائے گا۔ اس سے زیادہ ہمارے پاس کسی چیز کا بھی اختیار نہیں تھا۔ لیکن اب ہیومن ہسٹری میں پہلی بار ارتھ کو ایسٹرائڈ سے بچانے کا میکینزم پریکٹیکلی بنایا گیا ہے، اور ناسا نے اس میکینزم کا لائیو ایکسپیریمنٹ بھی پوری دنیا کو کر کے دکھایا۔ ناظرین، 6.5 کروڑ سال پہلے ماؤنٹ ایورسٹ کی سائز جتنا ایسٹرائڈ ہمارے پلینٹ سے ٹکرایا تھا۔ 10 کلومیٹر پھیلے ہوئے ایسٹرائڈ نے ارتھ کا پورا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ یہ تباہی اتنی ہولناک تھی کہ اس نے پورے پلینٹ سے ڈائناسورز کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن آج انسانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جس سے ارتھ کی طرف بڑھنے والے ایسٹرائڈز کا پہلے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ دور ایسٹرائڈز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناسا کے پاس فیوچر میں ارتھ کے قریب سے گزرنے والے 26,115 ایسٹرائڈز کی لسٹ موجود ہے۔ ان میں سے 16,420 ایسے ایسٹرائڈز ہیں جن کا سائز 100 میٹر سے بھی چھوٹا ہے۔ 8,807 ایسے ہیں جو 1 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، اور 888 ایسے ایسٹرائڈز ہیں جن کا سائز 1 کلومیٹر سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ ویسے تو ان میں سے کوئی بھی ایسٹرائڈ سیدھا ارتھ کی طرف نہیں آ رہا، لیکن فیوچر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان میں سے کوئی ایسٹرائڈ اپنا پاتھ بدل لے اور سیدھا ارتھ سے آ کر ٹکرا جائے۔ صرف 1 کلومیٹر پھیلا ہوا ایسٹرائڈ اگر ارتھ سے ٹکرا جائے تو وہ اتنی انرجی پروڈیوس کرے گا جتنی 1000 نیوکلیئر بام سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تباہی کا اندازہ لگانا اب شاید آپ کے لیے اتنا مشکل نہ ہو۔ ہمارے پلینٹ پر دوسرے ذریعوں سے آنے والی تباہی سے تو شاید نپٹا جا سکے، لیکن ایسٹرائڈ سے بچنا ناممکن مانا جاتا ہے۔ لیکن اب ناسا نے ایک ایسا ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا ہے جس سے ہم ایسٹرائڈز کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک طرح کا پلینیٹری ڈیفنس سسٹم ہے جس کو کائنیٹک امپیکٹر ٹیکنیک کہا جاتا ہے۔ اس ٹیکنیک کی مدد سے ارتھ کی طرف آنے والے ایسٹرائڈ کا راستہ بدلا جا سکتا ہے، لیکن سوال ہے کہ آخر کیسے؟ اصل میں ارتھ کے باہر آؤٹر اسپیس میں گریوٹی اور ایٹماسفیرک پریشر نہ ہونے کی وجہ سے آبجیکٹس کو کسی قسم کی بھی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو چیز جس پوزیشن میں ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے۔ اگر کوئی آبجیکٹ 10 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے اسپیس میں ٹریول کر رہا ہے تو وہ ہمیشہ اسی اسپیڈ سے چلتا رہے گا جب تک اس کے راستے میں کوئی چیز نہ آ جائے۔ اور یہ سب صرف اس لیے ممکن ہے کیونکہ اسپیس میں ویکیوم میں فرکشن پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسٹرائڈز جو لاکھوں سال پہلے کسی کولیجن کی وجہ سے بنے تھے، وہ تب سے لے کر اسپیس میں تیز رفتار سے چل رہے ہیں۔ اگر وہ ارتھ کے قریب آ گئے تو ان کو ارتھ کی گریوٹی اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی اور وہ اپنا پاتھ چینج کر لیں گے۔ اگر یہ ارتھ کے زیادہ قریب ہوں گے تو ایسٹرائڈ ہمارے پلینٹ سے کولائڈ بھی کر سکتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ناسا سائنٹسٹ نے ایک آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان ایسٹرائڈز کا کسی اسپیس پروب سے ایک خاص اینگل میں کولیجن کروایا جائے۔ یہ کولیجن صرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ایسٹرائڈ کے پاتھ کو ہمارے پلینٹ کے راستے سے ہٹا دے۔ پلان کے مطابق اس قسم کے کئی اسپیس پروبز ارتھ کے گرد آربٹ کر رہے ہوں گے۔ جیسے ہی ناسا کو کوئی بڑا ایسٹرائڈ ارتھ کے ڈائریکشن میں بڑھتا دکھے گا تو ان اسپیس پروبز کو اس ایسٹرائڈ کی ڈائریکشن میں ایک خاص اینگل پر جا کر ہٹ کرایا جائے گا۔ اس تھیوری کو پروف کرنے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں، ناسا نے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مشن کو ناسا نے ڈارٹ یعنی ڈبل ایسٹرائڈ ری ڈائریکشن ٹیسٹ کا نام دیا۔ 23 نومبر 2021 کو $325 ملین کی لاگت سے بنایا گیا ڈارٹ اسپیس کرافٹ اسپیس ایکس فیلکن 9 راکٹ کے ذریعے وینڈنبرگ اسپیس فورس بیس سے لانچ کیا گیا۔ دوسرے اسپیس پروبز کی طرح ڈارٹ میں بھی تھرسٹرز، کیمرا سسٹم اور ریڈیو لنک موجود تھا جس سے وہ لائیو امیج فیڈ ناسا کو بھیج سکتا ہے۔
कुछ घंटों के बाद अब ये अर्थ के ऑर्बिट में आ चुका था। नासा को अब एक सूटेबल एस्ट्रॉइड की जरूरत थी जिससे वो डार्ट को कोलाइड करा सके। हमारे प्लेनेट से 1 करोड़ किलोमीटर दूर 170 मीटर बड़ा ये है डाइमॉर्फस, जो अपने से 5 टाइम्स बड़े प्लेनेट को ऑर्बिट करता एक छोटा सा मून है। छोटा तो ये सिर्फ हमारे चांद के मुकाबले में है, पर असल में इसका वजन करीब 500 करोड़ किलोग्राम्स है। इसकी हाइट, मास और अर्थ से इसका डिस्टेंस देखकर इसको डार्ट कोलिजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट समझा गया। जबकि दूसरी तरफ डार्ट का वजन सिर्फ 579 केजीज है, यानी इसका मास डाइमॉर्फस के मुकाबले में सिर्फ 0.00001% ही है। लेकिन जब बात हो रही हो स्पेस फिजिक्स की तो वजन से ज्यादा स्पीड मैटर करती है। जी हाँ, नासा साइंटिस्ट ने कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की मदद से ये नतीजा निकाला कि अगर डार्ट को 23,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हिट किया गया तो डाइमॉर्फस की डायरेक्शन में 1% बदलाव आ सकता है। ये तमाम कैलकुलेशंस करने के बाद डार्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर उसकी डायरेक्शन 1 करोड़ किलोमीटर दूर डाइमॉर्फस की तरफ कर दी गई। कई महीनों के सफर के बाद 26 सितंबर 2022 को जब कोलिजन में सिर्फ चंद घंटे बचे थे तो नासा ने डार्ट पर लगे कैमरा से कोलिजन की फुटेज को लाइव कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि 23,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बढ़ता हुआ डार्ट पहले उस छोटे प्लेनेट को क्रॉस करता है जिसके गिर्द डाइमॉर्फस ऑर्बिट कर रहा है। उसके बाद वो सीधा बढ़ता हुआ 2 फुटबॉल फील्ड्स जितने बड़े एस्ट्रॉइड में जा लगता है। ये डार्ट से रिसीव होने वाले डाइमॉर्फस की आखिरी फोटो है, जिसके बाद नासा का डार्ट से कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। ये कोलिजन तमाम नासा साइंटिस्ट के लिए भरपूर खुशी का लम्हा था। हिस्ट्री में पहली बार प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोलिजन होते ही डार्ट तो चकनाचूर होकर बिखर गया होगा, जबकि डाइमॉर्फस इस कोलिजन की वजह से अपने ऑर्बिट से हटकर नया ऑर्बिट अपना चुका होगा, जो कि कुछ इस तरह दिखता है। नासा के इस मिशन का एक्यूरेट रिजल्ट 2-4 हफ्तों में आएगा, जिसमें मालूम पड़ सकेगा कि वाकई स्पेसक्राफ्ट सिर्फ अपनी स्पीड की वजह से अपने से 1 करोड़ गुना वजनी एस्ट्रॉइड की डायरेक्शन चेंज कर सकता है कि नहीं। ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट की हद तक था, जिसमें एक छोटे एस्ट्रॉइड पर एक्सपेरिमेंट किया गया। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या 10 किलोमीटर फैले हुए एस्ट्रॉइड पर भी यही फार्मूला अप्लाई होगा कि नहीं। क्या हम ये भूल चुके हैं कि दुनिया पर सबसे बड़ा ब्रैडफोर्ड इम्पैक्ट क्रेटर 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो एस्ट्रॉइड 300 किलोमीटर बड़ा क्रेटर बना सकता है, क्या हम उससे मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।